ایوب 39واں باب۔ کیا تو جانتا ہے کہ پہاڑ کی جنگلی بکریاں کب بچے دیتی ہیں؟ یہ جب ہرنیاں بیاتی ہیں تو کیا تو دیکھ سکتا ہے؟ کیا تو ان مہینوں کو جنہیں وہ پورا کرتی ہیں گن سکتا ہے؟ یا تجھے وہ وقت معلوم ہے جب وہ بچے دیتی ہیں؟ وہ جھک جاتی ہیں، وہ اپنے بچے دیتی ہیں اور اپنے درد سے رہائی پاتی ہیں۔ ان کے بچے موٹے تازہ ہوتے ہیں، وہ کھلے میدان میں بڑھتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں اور پھر نہیں لوٹتے۔ گورخر کو کس نے آزاد کیا؟ جنگلی گدھے کے بند کس نے کھولے؟ بیابان کو میں نے اس کا مکان بنایا اور زمین شور کو اس کا مسکن۔ وہ شہر کے شور و غل کو ہیچ سمجھتا ہے اور ہانکنے والے کی ڈانٹ کو نہیں سنتا۔ پہاڑوں کا سلسلہ اس کی چراگاہ ہے اور وہ ہریالی کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیا جنگلی سانڈ تیری خدمت پر راضی ہوگا؟ کیا وہ تیری چرنی کے پاس رہے گا؟ کیا تو جنگلی سانڈ کو رسے سے باندھ کر ریگاری میں چلا سکتا ہے یا وہ تیرے پیچھے پیچھے وادی میں ہینگا پھرے گا؟ کیا تو اس کی بڑی طاقت کے سبب سے اس پر بھروسہ کرے گا یا کیا تو اپنا کام اس پر چھوڑ دے گا؟ کیا تو اس پر اعتماد کرے گا کہ وہ تیرا غلہ گھر لے آئے اور تیرے کھلیان کا اناج اکٹھا کرے؟ شتر مرغ کے بازو آسودہ ہیں، لیکن کیا اس کے پر و بال سے شفقت ظاہر ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ تو اپنے انڈے زمین پر چھوڑ دیتی ہے اور ریت سے ان کو گرمی پہنچاتی ہے، اور وہ بھول جاتی ہے کہ وہ پاؤں سے کچلے جائیں گے یا کوئی جنگلی جانور ان کو رونڈ ڈالے گا۔ وہ اپنے بچوں سے ایسی سخت دلی کرتی ہے کہ گویا وہ اس کے نہیں۔ خواہ اس کی محنت رائے گاں جائے، اسے کچھ خوف نہیں، کیونکہ خدا نے اسے عقل سے محروم رکھا اور اسے سمجھ نہیں دی۔ جب وہ تن کر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے تو گھوڑے اور اس کے سوار دونوں کو ناچیز سمجھتی ہے۔ کیا گھوڑے کو اس کا زور تو نے دیا ہے؟ کیا اس کی گردن کو لہراتی عیال سے تو نے ملبس کیا؟ کیا اسے ٹڈی کی طرح تو نے کدایا ہے؟ اس کے فرانے کی شان محیب ہے، وہ وادی میں ٹاپ مارتا ہے اور اپنے زور میں خوش ہے۔ وہ مسلح آدمیوں کا سامنا کرنے کو نکلتا ہے، وہ خوف کو ناچیز جانتا ہے اور گھبراتا نہیں۔ وہ تلوار سے منہ نہیں موڑتا، ترکش اس پر کھڑکھڑاتا ہے، چمکتا ہوا بھالا اور سانگ بھی۔ وہ تندی اور قہر میں زمین پر پیمائی کرتا ہے اور اسے یقین نہیں ہوتا کہ یہ ترہی کی آواز ہے۔ جب جب ترہی بجتی ہے وہ ہن ہن کرتا ہے، وہ لڑائی کو دور سے سونگ لیتا ہے، سرداروں کی گرج اور للکار کو بھی۔ کیا باز تیری حکمت سے اڑتا ہے اور جنوب کی طرف اپنے بازو پھیلاتا ہے؟ کیا عقاب تیرے حکم سے اوپر چڑھتا ہے اور بلندی پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے؟ وہ چٹان پر رہتا اور وہیں بسیرا کرتا ہے، یعنی چٹان کی چوٹی پر اور پناہ کی جگہ میں، وہیں سے وہ شکار تاڑ لیتا ہے۔ اس کی آنکھیں اسے دور سے دیکھ لیتی ہیں، اس کے بچے بھی خون چوستے ہیں، اور جہاں مقتول ہیں وہاں وہ بھی ہے۔ آمین۔